بالآخر ردا کے گھر والے صاف طور پر انکار کر دیں گے اور کہیں گے کہ رشتہ ہمیں منظور نہیں ہے۔ اب ہماری بیٹی کی ضد تھی لیکن ہم نے اسے سمجھا دیا ہے اور ردا بھی یہ بات تسلیم کر لے گی۔ وہ کہے گی کہ جیسے میرے گھر والوں کی مرضی ہے، اب میں مزید شیر کا انتظار نہیں کر سکتی ہوں۔ یہ بات جب شیر کو فجر بتائے گی تو وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جائے گا۔ وہ حیران ہو جائے گا یہ کیا ہوا۔ وہ ردا کو دل ہی دل میں کہے گا کہ اس نے بھی مجھے دھوکہ دے دیا ہے۔ اس کے ذہن میں دوبارہ یہ بات بیٹھ جائے گی۔ دوسری جانب بدر زمان اپنا کام دکھاتا جا رہا ہے۔ دوبارہ سے وہ شیر کی دوائی میں ایسے ادویات، ایسے ٹیکے ملوا رہا ہے جس سے شیر کی حالت مزید بگڑے اور وہ ٹھیک نہ ہو۔ لیکن یہ بات اب ڈاکٹر فجر کو پتہ چل جائے گی کہ اس طریقے سے ہو رہا ہے، اور ڈاکٹر فجر وہاں پر بیٹھے ہر شخص کو ہائی الرٹ کر دے گی اور کہے گی کہ اب آپ کو یہ سارے معاملات سنبھالنے ہیں اور کسی کو بھی یہ بات کا ذرا سا بھی علم نہیں ہونا چاہیے کہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ اور اس کے اوپر وہ کہے گی کہ شیر کے ساتھ یہ کچھ جو بھی ہو رہا ہے، مجھے یہ بندہ ہر حال میں چاہیے۔ فجر حیران ہوگی کہ آخر کون شیر کے ساتھ ایسا کروانا چاہتا ہے، لیکن فجر جب اس بندے کو پکڑ لے گی وہ بتائے گا نہیں، لیکن ڈاکٹر رنگون والے کو جب یہ بات پتہ چلے گی تو وہ فوری ایکشن لے گا اور وہ بندہ بتا دے گا کہ یہ سب کچھ کروانے میں کوئی اور نہیں بلکہ فہد اور اس کا باپ بدر زمان شامل ہے۔ اب رنگون والا ڈاکٹر بھی بہت زیادہ ہوشیار اور محتاط ہو جائے گا اور وہ شیر پر سختی بڑھا دیں گے تاکہ کوئی اس کی دوائیوں تک پہنچ نہ سکے۔ دوسری جانب آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جس طریقے سے فہد اور بدر زمان کے لیے پریشانی بڑھ جائے گی کہ آخر یہ کیا ہو گیا ہے، وہ اس سب سے کیسے نکلیں گے۔ اگر شیر ٹھیک ہو گیا، شیر تو انہیں کسی بھی صورت نہیں چھوڑے گا۔ نیکسٹ ایپیسوڈ بہت ہی زیادہ امیزنگ ہونے جا رہا ہے، امید ہے کہ آپ لوگ اس کا انتظار کریں گے۔ اور اس سے پہلے ہم نے پچھلے ایپیسوڈ کا بھی ریویو اب تمام لوگوں کے لیے ڈالا ہوا ہے، مزید ہے آپ اسے بھی دیکھیے گا۔ اور اس کے علاوہ بتاتے چلیں کہ اب ریدا کی شادی کہیں اور ہو جائے گی۔ اب فجر کی شیر کے ساتھ اینڈ پر اینڈنگ یہی ہوگی کہ فجر اور شیر کو ایک دوسرے سے محبت ہو جائے گی، کیونکہ جس طریقے سے فجر نے شیر کو سنبھالا ہے یہی ہونا چاہیے اور وہ اس کی محبت وہ کا خود سے قائل ہی ہے۔ سوال اور کر جس رہا ہے، طرح وہ خود سے ہی جواب مانگ رہا ہے کہ آخر وقت نے کیسا پانسا پلٹا ہے، وقت کو آخر کیا ہو گیا ہے، وقت نے حالات کو کس نہج پر کہ ایک دم سے سب کچھ ختم ہو گیا۔ اس کی زندگی شاید ایک دم سے ہی بدل گئی، اس کا اندازہ نہ اسے ہوا نہ کسی اور کو ہوا۔ وہ دیکھ رہا ہے، وہ پرکھنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ جاننے کی کوشش کر رہا ہے کہ زندگی نے یہ کیسی کایا پلٹ لی ہے، کہ زندگی نے یہ پانسا کیسے پلٹ لیا ہے، کہ زندگی ایک دم سے بدلتی گئی اور وہ خاموش تنہا بیچارہ وہیں دور کھڑا دیکھتا رہا کہ یہ سب کچھ کیسے معاملات چلتے آ رہے ہیں۔ لیکن اسے بھی اس چیز کا کوئی اندازہ نہیں ہے، اسے کچھ بھی نہیں پتا ہے کہ وہ یہ سب کیسے چلتا گیا، کیسے ہوتا گیا اور کیسے راہ میں چلتا جا رہا ہے۔ اب اس نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اپنی زندگی کو بدلے گا۔ وہ سب کا اس کا ذہن کام کرنا شروع ہو چکا ہے۔ فجر نے اس پر کام کرنا دوبارہ سے شروع کر دیا ہے اور فجر اب دیکھنا چاہتی ہے کہ اسے کس چیز نے تکلیف دی، اسے کس چیز نے ہرٹ کیا، آخر اسے تکلیف پہنچی تو پہنچی کیوں ہے، وہ آخر اس حالت میں کیسے پہنچ گیا۔ وہ اس کی رپورٹس کو پڑھے گی، وہ دیکھے گی کہ اس کا دماغ بہت حد تک ڈیمیج ہوا ہے، اس کا دماغ بہت حد تک بدلا ہے، اور وہ اس کے پیچھے کے سارے کیسز کو اسٹڈی کرنے کی کوشش کرے گی کہ ان سب کے پیچھے آخر کیا وجہ ہو سکتی ہے، کہ ان سب کے پیچھے آخر ایسا کیا ہوا ہے کہ وہ اس حال میں پہنچ گیا۔ وہ ان ساری چیزوں کو پتہ لگوانے کی کوشش کرے گی۔ وہ اس کی ساری رپورٹس کو نکال کے رکھ لے گا کہ میں ان سب رپورٹس پر کام کروں گی، میں ان ہر چیز کو ایک ایک چیز کو پڑھوں گی، ایک ایک چیز کو پرکھوں گی، اور یہ جاننے پر میں اپنی جان تک لگا دوں گی کہ آخر اس کے ساتھ ایسا کیا ہوا ہے کہ وہ اس حالت میں پہنچ گیا ہے۔ جب میں اس سے آخری بار ملے تھی تو وہ بہت اچھا تھا، میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ میں اس کی زندگی بچا کے چھوڑوں گی اور میں اس کے ساتھ یہ سب کچھ کروں گی، میں اس کے لیے جو کر سکی میں کروں گی، اور یہ سب کچھ کرنے کے لیے، حالات بہتر کرنے کے لیے میں ساری کوشش کروں گی، اپنی ایک سے لے کر ایک کوشش کروں گی اور بھرپور کوشش جاری رہے گی۔ اور اسی کوشش کے چکر میں دیکھوں گی کہ زندگی نے کس پل پر موڑ لیا اور کیا کیا ہو رہا ہے۔ اس سب میں اپنے لیے ذریعہ بننے کی کوشش ہی کروں گی۔ وہ کہے گی کہ تم کیا چاہتے ہو،
تمہارے لیے تمہارا مقصد کیا ہے؟ کیا تمہیں آج بھی لگتا ہے کہ تم ان سب لوگوں کو جانتے ہو یا پہچانتے ہو؟ وہ کہے گا کہ یہ سوال آج بھی میرے ذہن میں باقی ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے اس میں کسی نہ کسی کا تو ہاتھ ضرور ہے، یہ خود بخود سے نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ حادثات کی ایک ایسی فہرست ہے جو میں جاننا چاہتا ہوں، میں دیکھنا چاہتا ہوں، پرکھنا چاہتا ہوں۔ اس کے سامنے، دانش کے سامنے، ہر وہ سوال ہوگا، ہر وہ جواب ہوگا جس سوال کا وہ جواب محسوس کرنا چاہتا ہے۔ وہ اس ہر چیز کو محسوس کرنے کی طلب رکھتا ہے، اس کے دل میں یہی سوال ہے، اس کے ذہن میں یہی جواب ہے، اس کا ذہن اسی بات کی ترجمانی کر رہا ہے کہ آخر ایسا کیا ہے جس کی وہ توجہ کر رہا ہے، جس کو وہ مانگ رہا ہے، جس کی وہ تمنا کر رہا ہے، لیکن اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی ہوگی کہ یہ سب کچھ کیسے ہوتا ہی جا رہا تھا۔ وہ انتظار کرے گا، اسے انتظار رہے گا کہ کسی دن اس کی ماں اس سے ملنے کو آئے گی، اور وہ ہاسپٹل میں پڑا ہوگا لیکن وہ اس کی ماں اس سے شاید ملنے نہیں آ رہی ہے۔ حالات اس کے کیسے بھی ہو رہے ہیں، اسے ڈاکٹر، اس کے باپ کا وہ ڈاکٹر بہت اچھا دوست ہوتا ہے، اس نے اسے بلایا ہوتا ہے، اس کے ساتھ وہ بیٹھ کر ساری باتیں کی ہے۔ اسی نے ہی کہا تھا کہ آپ اس کو میرے پاس چھوڑ جائیں، میں اس کا بہت اچھے طریقے سے علاج کروں گا۔ لیکن وقت سے پہلے جو اس کے ساتھ بدل نے کروا دیا تھا، اس کے بعد اب وہ ریکور کرنا اس کے لیے بہت مشکل ہو چکا ہے کہ وہ ریکور کرے تو کرے گا کیسے، کیونکہ اس کے ساتھ جو پہلے کر دیا گیا ہے اس کے بعد تو اب اسے بھی سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ ڈاکٹر کسی کو کیا ہی سمجھ آئے گی یہ سب کچھ کیسے ہوا ہے، وقت نے کیسے پانسا پلٹا اور یہ سب کچھ اس کے ساتھ ہو گیا۔ وہ خاموش تماشا ہی بنا ہے، وہ خود کا ہی تماشا بنتا ہوا دیکھ رہا ہے۔ وہ دیکھ رہا ہے کہ کیسے قسمت اس کے ساتھ یہ سب کچھ کر رہی ہے، اور وہ اس سب کو دیکھتے دیکھتے اب مرجھا چکا ہے، وہ تھک چکا ہے۔ وہ وقت کے ساتھ خود کو پلٹنا چاہتا ہے، وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ سب کچھ کیسے ہو گیا ہے، اور اس سب میں، اسی اثناء میں وہ دیکھے گا، وہ دیکھنے کی کوشش میں جاری رکھے گا، اور اسی کوشش اسے کس نہج پر لے جائے گی اس بارے میں وہ جان ہی نہیں پایا ہے کہ اس نے یہ سب کچھ کیسے ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس کی زندگی ایسے ہی لمحوں سے بدلتی گئی، اس کی زندگی ہر لمحے میں اس سے چھنتی گئی، اور وہ بیچارہ خاموش بیٹھا دیکھ رہا ہے کہ اس کی زندگی نے پلٹا تو پانسا کہاں پر کھایا ہے۔ وہ دیکھ رہا ہے کہ اس کی زندگی کن اقدار پر بیٹھی ہوئی ہے، اور اس کی زندگی کن سوچوں میں مگن ہے۔ وہ دیکھ رہا ہے کہ اس کے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ زندگی نے اسے کیوں دھوکہ دیا ہے۔ وہ انہی دھوکوں کے چکروں میں خود کو برباد نہیں کرنا چاہتا ہے، اس کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے، اور وہ آج بھی انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ زندگی نے اس کے ساتھ یہ سب کچھ کیسے کھیل دیا ہے، اور وہ اب بیچارہ خاموشی سے دیکھ رہا ہے، وہ بے بس ہے۔ ڈاکٹر فجر نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہارا احسان کبھی زندگی میں موقع ملا تو ضرور اتاروں گی، اور تم نے مجھے موقع دینا ضرور ہے۔ وہ کہے گا کہ زندگی ایسا وقت نہ لائے، لیکن میں نے آپ پر کوئی احسان نہیں کیا تھا، میں نے انسانیت کے ہوتے، انسانیت کے ناطے ایک فرض پورا کیا تھا، اور میں اس فرض کو پورا کر کے چھوڑوں گا۔ اور وہ کہے گی کہ تم اس فرض کو کیسے پورا کر کے چھوڑو گے؟ اور وہ کہے گا کہ میں اس سب کو جانتا ہوں، اور اس بارے میں مجھے بھی احساس ہے، مجھے اس چیز کا احساس ہے کہ یہ سب کچھ کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ میں نے اس چیز کو بہت عرصے تک پھیلا ہے، مجھے اس چیز کو میں نے بہت عرصے تک دیکھا ہے، میں اس چیز کو جانتا ہوں، اور یہ تعلق میری زندگی میں آج بھی قائم ہے۔ وہ کہے گا کہ تمہیں کیا لگتا ہے، تم اس بات کو کیوں نہیں جانتے؟ میں حالات سے واقف ہوں تو میں تمہارے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ لیکن وہ اپنے باپ سے یہی کہے گی کہ باپ کو وہ واضح طور پر بتائے گی کہ آپ جو بھی کر رہے ہیں، میں آپ کی ہر بات مانی ہے، میں نے آپ کی ہر بات پر ہاں کہی ہے، میں نے آپ کی ہر بات، کسی بات کو کبھی منع نہیں کیا، میں نے آپ کی ہر بات کو دل و جان سے تسلیم کیا، نہ کسی بات سے کبھی انکار کیا، اور نہ ہی اب کروں گی۔ لیکن آپ کا یہ روکھا ہوا انداز مجھے ہمیشہ تکلیف دیتا ہے، میں خود حیران رہ جاتی ہوں، میں خود پریشان رہتی ہوں۔ آپ مجھے میری ایک غلطی کی سزا کب تک دیں گے؟ آپ کو کب تک میں اس ساری کی سزاؤں میں بھگتتی رہوں گی؟ وہ کہے گا کہ تمہیں اس کا سزا کیا کروں میں؟ تم جو کچھ بھی تم نے کیا میرے ساتھ، میں اس کو کیسے بھول پاؤں؟
میں لوگوں کی باتوں سے کیسے باہر نکلوں گا۔ وہ کہے گا کہ تم ان سب کی باتوں سے باہر نکلنے کی کوشش کیوں نہیں کر رہے۔ وہ کہے گا کہ ان سب کو میں نکلنے کی کوشش کروں گا، ہر حال میں میری کوئی بھی کوشش ہوگی وہ کوشش جاری رہے گی، اور اس ساری کوشش میں شاید تم سے جیت جاؤں۔ وہ کہے گا کہ تمہیں ان سب میں جیتنا ہے یا ہارنا ہے اس بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا ہوں، لیکن کیا تم یہ کوشش تمہاری کامیاب ہو پائے گی۔ وہ کہے گا کہ اس بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا کہ یہ میری کوشش کامیاب ہو پائے گی کہ نہیں ہو پائے گی، لیکن میں اگر ایک چیز جانتا ہوں تو وہ صرف یہ جانتا ہوں کہ ایک دن میری یہ کوشش سچ میں کامیاب ضرور ہوگی۔ وہ کہے گی کہ ہاں، مجھے یقین ہے تم پر کہ تم اپنی اس کوشش کو کامیاب ہوتا دیکھو گے، اور یہ تمہاری کامیابی ہے۔ تم اس چیز کو، کامیابی کو پرکھو گے، اور ایک دن زندگی میں تمہاری کامیابی ضرور آئے گی۔ وہ کہے گا کہ یہی تو میں چاہتا ہوں کہ میں ایک دن کامیاب ہوں، میں دیکھوں کہ کس سرحد پر، کہاں پر کیا واسطہ ہے اور کیا راستہ ہے۔ میں نے ہر چیز کو دیکھ کر پرکھ لیا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ زندگی بار بار ان چیزوں کا موقع نہیں دیتی ہے، لیکن کیا ہم بار بار انہی چیزوں کا سامنا کرتے جائیں گے؟ ہم کب تک انہی چیزوں کے در بدر پھرتے جائیں گے، اور کب تک میں ان چیزوں کا سامنا کروں گی؟ اس کا باپ اس کی ماں اسے سمجھائے گی کہ دیکھو، وقت نے کیسے پلٹا کھایا تھا، اور تمہاری بہن کی شادی ہو ہی گئی تھی نا، اب دیکھنا ایک دن تمہاری بھی شادی ہو جائے گی۔ وہ کہے گی کہ ہاں، میں جانتی ہوں یہاں سب کچھ ہو سکتا ہے، وقت کسی نہ کسی دن پلٹا ضرور کھائے گا، اور یہ سب کچھ نہ کچھ بدل سکتا ہے، حالات بدل جائیں گے اور ہم دیکھیں گے کہ یہ سب کچھ کیسے ہو رہا ہے۔ وہ کہے گی کہ تم بہت اچھے طریقے سے جانتی ہو کہ حالات جب بھی بدل رہے ہیں یا جیسے بھی بدل رہے ہیں، ہم اس سب میں تمہارے ساتھ ہیں۔ ہمیں ایک مدتیں لگیں، ہمیں وقت لگا ہے، اور ہم نے ان چیزوں کو بہت عرصے تک جانا ہے، کیسے کر کے بھی جانا ہے یا جیسے کر کے بھی جانا ہے، لیکن وقت نے ہمارا ساتھ دیا۔ ہم بہت لمبے عرصے تک ان چیزوں کے جھنجٹ میں کھوئے رہے، لیکن تم جو تھے وہ تم ہماری بات کو کبھی سمجھ ہی نہیں پائے۔ تمہیں شاید کبھی اندازہ ہی نہیں ہوا کہ ہم اس سب میں کچھ نہ کچھ کھو دیں گے۔ اگر تم نے نہ کھویا تو ہم اس چیز کو کھو دیں گے۔ وہ کہے گا کہ میں اس چیز کو کھونے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں، میں اس چیز کو جیتنا چاہتا ہوں، ہر حال میں جیتنا چاہتا ہوں، اور میں آپ کو یہ جیت کے دکھاؤں گا۔ وہ کہے گی کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم یہ سب کچھ جیت جاؤ گے؟ یہ جیتنا اتنا آسان ہوگا جتنا آسان تم نے اپنے ذہن میں بنایا ہوا ہے؟ یا یہ سب کچھ جس کا تم نے خواب دیکھا ہے وہ زمین بوس نہیں ہوگا؟ اس کے ذہن میں یہی خواب ہوگا کہ میں جیت سکتا ہوں۔ اس نے کبھی زمین بوس ہونے کا سپنا بھی نہیں دیکھا، اس کی آنکھوں میں ہمیشہ یہی چمک رہی ہے کہ وہ جیت جائے گا، اور وہ ہر حال میں جیتنا چاہتا ہے۔ اس کے پاس جیتنے کے علاوہ کوئی اور آپشن ہی نہیں ہے۔ اسے پتہ ہے کہ وہ اپنی اس ضد پہ، اس محبت میں صرف اور صرف جیتے گا۔ اسے پتہ ہے کہ وہ ہار نہیں مانے گا، وہ ہار کو اپنا یقین بنائے بیٹھا ہوا ہے، وہ زندگی کو اپنی امید بنائے بیٹھا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ زندگی کی اس امید میں اسے صرف فتح ہی ہوگی، اور وہ اس بات کو بہت بہتر طریقے سے جانتا ہے کہ اس جیت میں وہ جب جیت جائے گا تو دنیا اس کی قدردان ہوگی، دنیا دیکھے گی، دنیا حیران ہوگی، دنیا پہچانے گی کہ کسی بندے نے محنت کی تھی اور اس نے جیت کر دکھایا تھا، اور وہ اس جیت کے لیے کچھ بھی قربان کرنے کو تیار ہے۔ اس کے بعد بدر کی چالاکیاں بے حد تک بڑھ چکی ہیں۔ وہ کہے گا کہ وہ تہمینہ کے آگے ان ساری چیزوں کو دیکھ رہا ہے، وہ بیان کر رہا ہے کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور دوسری جانب جو رئیس زمان کی بیٹی ہے، وہ ان سارے باتوں کو لے کر جانتی ہے، اور وہ بدر کے بڑے بیٹے کو اچھی خاصی اس کی کلاس لے گی۔ کہے گی تم کیا سمجھتے ہو کہ تم ہمارے ساتھ زیادتیاں کرو گے اور ہم اس ہر چیز کو برداشت کرتے چلے جائیں گے، ہم آسانی سے ان چیزوں کو بھولتے چلے جائیں گے؟ تو یہ تمہاری بہت بڑی بھول اور غلط فہمی ہے۔ میرے بابا نے مجھے ایک بات سکھائی تھی، اور میں اس بات پر آج بھی قائم ہوں۔ یہ اتنی آسانی سے نہ میں بھولوں گی اور نہ ہی میں تمہیں بھولنے دوں گی۔ یہ بات میری بہت اچھے طریقے سے یاد رکھ لینا۔ وہ کہے گا کہ مجھے بہت اچھے طریقے سے یاد ہے، لیکن تم بھی اپنی بات کو ذہن میں رکھ لینا کہ اگر میں نے جو کہا ہے نا کہ مجھے کاروبار کے لیے اتنے پیسے چاہیے، تو اس کا مطلب ہے کہ چاہیے۔ اگر اتنے پیسے کاروبار کے لیے ارینج نہ ہوئے تو تم اچھے طریقے سے جانتی ہو کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ کہے گی کہ تم یہ دھمکیاں ہی تو لگا سکتے ہو، اس کے علاوہ تم کر بھی کیا سکتے ہو؟ وہ کہے گی کہ یہی تو تمہارے ساتھ مسئلہ ہے،
تمہارا ذہن بہت چھوٹا ہے، تمہیں بات سمجھنے میں بہت دیر لگتی ہے، اور تمہیں یہی تمہاری دیری تمہیں کسی دن اس قدر نقصان پہنچائے گی کہ تم یاد رکھو گے کہ یہ سب کچھ کیسے ہو گیا ہے۔ وہ کہے گی کہ یہ دیری یا سویری جو بھی ہے، میں اس پر یقین تمہارے سامنے نہیں کر سکتی ہوں۔ تم نے جو دھوکہ مجھے دیا ہے، اس دھوکے کے بعد تو مجھے ہمیشہ سے یہی لگا ہے کہ تم بس ایک دھوکے باز مرد ہو جسے صرف دھوکہ دینا آتا ہے، جس کے ہاں نہ کبھی محبت نے جنم لیا ہے اور نہ ہی کچھ اور۔ تم نے ہمیشہ اپنے مفادات کو اوپر رکھا، اور یہ سب کچھ اپنے مفادات کے لیے ہی کرتے آئے ہو نا۔ تمہارے مفاد کے ایک دن ہار جائیں گے، اور تم دیکھنا جس دن تمہارے مفاد ہار جائیں گے اس دن تمہیں اپنا انجام دکھائی دے گا، تمہیں نظر آ جائے گا کہ تمہاری یہ گھنونی حرکتیں کس قدر غلط تھی، اور تم ان سب کو کر کر کے تم نے کیا حاصل کیا۔ تم ان سب کو کر کے کچھ بھی نہیں حاصل کر پاؤ گے۔ وہ کہے گی کہ میں ان سب کو کر کے کچھ حاصل بھی نہیں کرنا چاہتا۔ وہ کہے گی کہ یوں حاصل کر کو تم حاصل کچھ بھی نہیں ہوگا، بہتر ہے کہ تم اس چیز کو دیکھ لو، یہ نہ ہو کہ اس سب کو حاصل کرنے میں تمہارے لیے کوئی نہ کوئی نقصان ہو، اور یہ سارا نقصان تم اٹھا لو۔ یہ سب کچھ دیکھنا ہی پڑے گا، اور یہ سب کچھ جیسے بھی ہوگا یا جیسے بھی تعلقات ہوں گے قائم رکھنے کے لیے ان کو تمہیں دیکھنا ہی پڑے گا۔ وہ کہے گی کہ چلو، اب تمہیں لگتا ہے کہ ہم بے بسی کے عالم میں ہیں اور مجبوری پر بیٹھے ہوئے ہیں، تو تمہیں یہی اندازہ ہو گیا ہے کہ اب ہم کچھ کر نہیں سکتے ہیں، تو تم ہمارے ساتھ اس طرح کا برتاؤ کرو گے۔ وہ کہے گا کہ میں نہیں کر رہا۔ وہ کہے گا کہ صحیح تھی ہی تو بات ہے، پہلے بھی تم لوگوں نے ہم پر اتنے زیادہ ظلم کیے، یہ سب کچھ کیا، اور اب تم لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم تم لوگوں کی آس امید پر بیٹھے ہوئے ہیں، بلکہ نہیں۔ یہ کاروبار اگر تمہارے باپ نے شروع کیا تھا تو میرے باپ نے بھی تمہارے باپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو کے ساری محنت کی تھی۔ یہ کاروبار میرے باپ نے بھی ساتھ بنایا تھا، اور یہ کل کا بچہ اب شیر نے آ کے اس سارے کاروبار پر قبضہ کر دیا ہے، تو اب تم لوگوں کو یہ لگنا شروع ہو گیا ہے کہ جو تم لوگ کر رہے ہو بس وہی ٹھیک ہے۔ تو یہ تم لوگوں کی بہت بڑی بھول اور بہت بڑی غلط فہمی ہے، میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گا۔ وہ کہے گی کہ اب تم اپنی ضد پر آگے ہو، تمہاری ضد تمہیں کہیں کبھی نہیں چھوڑے گی۔ تو وہ کہے گی کہ میں اپنی ضد کو نہیں بڑھا رہی ہوں، بلکہ تم غلط کر رہے ہو، اور تم اپنی انا پر بات لے آئے۔ وہ کہے گا کہ میں کسی انا پر بات نہیں لایا ہوں، بلکہ میں تو حقیقت کو پسند کر رہا ہوں، میں حقیقت کو بیان کر رہا ہوں، ایسی حقیقت جو تمہارے سامنے بیان نہیں ہو سکتی ہے، ایسی حقیقت جسے تم سمجھنے سے عاری ہو، ایسی حقیقت جو تمہیں لگتا ہے کہ تم اس کو کبھی بھی نہیں سمجھ پاؤ گے۔ اور یہی وجہ ہے تم لوگوں کی، یہی تو ناکامی ہے کہ ہمیشہ تم لوگوں نے یہی کام کیا اپنی چلاکیوں سے اور مکاریوں سے۔ وہ فہد، اس کو نے بھی جو سوچ رکھا تھا، وہ جو حرکتیں کر رہا ہے، میں اسے اس پر کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا، اور تمہیں کیا لگتا ہے میں اسے اتنی آسانی سے معاف کر دوں گا؟ تو یہ اس کی بہت بڑی بھول ہے۔ اس نے میری بہنوں کے ساتھ جو کیا ہے، شیر بھائی کو ایک بار واپس آنے دو، میں ان سب کے ساتھ وہ سب کچھ کروں گا، اور ان سب کے ساتھ حساب برابر کروں گا۔ وہ کہے گی کہ حساب برابر کرنے کی بات تو بعد کی بات ہے نا، یہ دشمنیاں اس نے جو شروع کر کے رکھی ہیں، اس نے ان کوٹھی والوں کے ساتھ سب کچھ ٹھیک کر دیا، اور وہ یہ سب کچھ انہوں نے ٹھیک کرنے کے بعد یہ سب کچھ کیا، اور جو کچھ بھی ہے حالات جیسے بھی ہوئے ہیں، لیکن اس نے سب کچھ برباد کر دیا ہے۔ اس نے خاندان کی عزت کا کوئی بھرم نہیں رکھا، اس نے خاندان کی عزت کا کوئی بار نہیں رکھا، اور اسے کیا لگتا ہے کہ ہم اب اس کے دباؤ میں آ جائیں گے، یا ہم اب اس کے ذہنیت میں آ جائیں گے، یا ہم اب اس کی باتوں کو تسلیم کر لیں گے۔ تو یہ اس کی بھی غلط فہمی ہے۔ ہم نہ تو اس کی کسی بات کو پر یقین کرنے والے ہیں، اور نہ ہی اس کی کسی چیز کو ہم سمجھنے والے ہیں۔ یہ اس کے لیے یہی بہتر ہوگا کہ وہ اس چیز کو سمجھ لے، اس چیز کو پرکھ لے، اور یہی بہتر ہوگا کہ وہ اس چیز پر بیان کر کے ہی رہے گا۔ لیکن اگر اسے لگتا ہے کہ وہ یہاں پر ہم سے جیت سکتا ہے، ایک ایسی بازی ہم سے جیت سکتا ہے جو اس نے کبھی لڑی ہی نہیں ہے، ایک ایسی چیز ہم سے جیت سکتا ہے جو اس نے کبھی بیان ہی نہیں کی، تو یہ اس کی بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اسے جا کے بتا دینا، اس نے جو خود کو سمجھ رکھا ہے، اسے کیا لگتا ہے کہ وہ اتنی آسانی سے سب کچھ کرتا چلا جائے گا، اور ہم اسے اتنی آسانی سے یہ سب کچھ کرنے دیں گے، تو اس کی یہ بہت بڑی بھول ہے۔ اس کے لیے میں سب کچھ ٹھیک کرنے کو نام
نہیں دوں گا، اسے اتنی آسانی سے میں ہر چیز پر قبضہ نہیں کرنے دوں گی۔ وہ کہے گا کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم لوگوں کا قبضہ ہے، ہمارا کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب کچھ ہمارے باپ نے بنایا تھا، ایک ایک چیز ہمارے باپ نے بنائی تھی، تمہارا باپ آیا تھا، اس نے آ کے ان چیزوں پر قبضہ کر کے بیٹھ گیا، اور ان سب پر میرا بھائی آ کے تم سے ایک ایک چیز واپس لے کے جائے گا۔ وہ کہے گا کہ یہ تو تمہاری غلط فہمی ہے کہ وہ واپس آئے گا، کیونکہ وہ ذہنی طور پر مریض ہو چکا ہے۔ وہ کہے گی تو یہی تو مسئلہ ہے، خدا جب معجزے کرتا ہے، خدا تبھی تو معجزے کرتا ہے جب تم جیسے لوگ اپنے آپ پر یقین کر کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ بس اب یہی ہوگا، تو پھر خدا معجزے کرتا ہے اور سب کچھ بدل جاتا ہے۔ تم لوگوں کی یہ ہوا، یہ غلط فہمیاں بہت جلد دور ہو جائیں گی، اور فکر مت کرو، شیر بھائی واپس آئیں گے اور وہ آ کر تم لوگوں کی اچھے سے ہر چیز کو ٹھیک کر دیں گے، جس کو جو لگتا ہے۔ اگر کسی کو لگتا ہے کہ وہ ان حالات میں یہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، یا اگر کسی کو لگتا ہے کہ وہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور وہ یہ سب کچھ نہیں ہونے دے گا، تو یہ تم لوگوں کی بہت بڑی بھول اور غلط فہمی ہے کہ شیر بھائی اس سب کو برداشت کر لیں گے۔ میں تم لوگوں کو پہلے ہی بتایا تھا کہ یہ سب کچھ تم لوگوں کے ہاتھ سے اب نکل چکا ہے، تم لوگوں کے ہاتھ میں کچھ بھی باقی نہیں رہے گا، اور تم لوگ سب کچھ کھو دو گے، سب کچھ کھو دو گے۔ وہ کہے گی کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ ہم اتنی آسانی سے ساری چیزیں کھو دیں گے، اور اتنی آسانی سے یہ سب کچھ کھو دیا جائے گا؟ تو یہ تمہاری بھی غلط فہمی ہے کہ ہمیں اتنی آسانی سے یہ سب کچھ کھو دیں گے اور یہ سب کچھ ہم ہونے دیں گے، تو یہ تمہیں بہت بڑی بھول ہے، اور یہ تمہاری بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ وہ کہے گا کہ اس غلط فہمی کو تم نے دور کرنا ہے۔ وہ کہے گا کہ میں اس غلط فہمی کو تمہارے لیے بہت جلد دور کر دوں گی، جب تک تم اس بات کو نہیں سمجھ پاؤ گے۔ وقت تمہارے ہاتھوں سے نکل چکا ہے، اور تم اب ان بیماریوں اپنے ذہن کو لے کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہو۔ وہ کہے گا کہ میں تو ان چیزوں کو لے کے پیچھے بیٹھ ہی نہیں سکا، لیکن تمہارے سامنے میں نے کیا کر دیا ہے؟ تم نے یہ کون سے جرم کی سزا دے رہے ہو؟ تمہیں شرم آنی چاہیے کہ گھر کی کام کرنے والے نوکرانی کے ساتھ چکر چلا رہے ہو۔ تمہیں پتہ ہے نا کہ یہ تمہارے شان شان نہیں ہے۔ وہ کہے گا کہ ہمارے شان شان تم لوگوں نے چھوڑا کیا ہے؟ ہر چیز پر تو تمہارے لوگوں کا قبضہ ہے۔ وہ کہے گی کہ اور دوسری تہمینہ ساری کاغذات، ساری جائیداد کو سنبھال رہی ہوگی، تو وہ کہے گی کہ یہ سب کچھ کیسے ممکن ہے، کہ یہ سب کچھ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ یہ سب کچھ اچانک سے ہو گیا اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلا ہے۔ وہ کہے گی کہ میں نے آپ کو بتایا تھا، میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، آپ سے یہی یقین کا اظہار کیا تھا، امید کا اظہار کیا تھا، لیکن آپ لوگوں نے کسی کی بات کو کبھی سمجھا ہی نہیں۔ آپ لوگ ہمیشہ اپنی ضد پر قائم رہے، اور آپ لوگوں کی ضد دیکھنا ہار جائے گی۔ ایک دن تم میں سے جس کو لگتا ہے کہ اس کی ضد جیت جائے گی، اسی کی ہی ضد ہارے گی، اور تم سب دیکھو گے کہ بہت جلد تم لوگ اپنے انجام کو پہنچو گے۔ وہ کہے گی کہ ہم اپنے انجام کو پہنچے یا نہ پہنچے، لیکن تمہیں بتا دیں تم بہت جلد اپنے انجام کو پہنچنے والی۔ وہ کہے گی کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم نے جو چال بچایا تھا، یہ ساری جائیداد ہڑپ کر لی، ہمارے تو حصے میں کچھ بھی نہیں آیا، لیکن خیر اس گھر میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، یہ ساری ذمہ داریاں ہیں، وہ تو ہمیں صرف پراپرٹی سے حصہ دے کے گئے ہیں، لیکن کوئی بات نہیں، کسی نہ کسی دن ہمارا بھی تو وقت پھرے گا، وقت بدل جائے گا، اور ہم سب کچھ ہمارے ہاتھ میں تو آ ہی جائے گا۔ اور وہ کہے گی کہ یہ سب کچھ تم نے سوچ بھی کیسے رکھا ہے کہ یہ سب کچھ میں تم لوگوں کے ہاتھ میں آنے دوں گے۔ وہ فہد کو صاف طور پر، واضح طور پر منع کر دے گا کہ اب کبھی بھی فہد یہاں پر نہیں آئے گا، اور اگر فہد یہاں پر آیا تو یاد رکھنا ایسا ہرگز میں نہیں ہونے دوں گا۔ فہد یہاں میرے آفس میں مجھے نظر مت آئے، مجھے اس کا نظر آنا بھی بہت برا لگتا ہے، مجھے یہ زہر لگتا ہے، اور مجھے اس کی ذات سے ہی نفرت ہے۔ یہ آفس آئے گا، یہاں آ کر ایسی حرکتیں کرے گا جس پر لڑکیاں آفس پہ شکایت کوئی آئے گی تو میں اس پر انکوائری ضرور بٹھاؤں گا، اور یہ سب کچھ اگر ہوا تو میں اس کے خلاف سخت سے سخت ایکشن لوں گا۔ وہ کہے گا کہ تم اس سب پر سخت سے سخت ایکشن لے بھی لو، یا جو کچھ بھی کر لو، یا جیسے مرضی کر لو، تم جانتے ہو کہ اس سخت سے سخت ایکشن پر کیا ہو سکتا ہے اور کیا نہیں ہوگا۔ وہ کہے گا کہ اس سخت سے سخت ایکشن پر تمہیں بھی پتہ ہے کہ کیا ہو سکتا ہے اور کیا نہیں ہو سکتا ہے۔ بہتر ہے کہ تم اب اس ہر بات کو لے کر آگے بڑھو اور جانے دو اس بات کو۔ وہ کہے گا کہ اچھا جی، یہ بات ہے، یہ سب کچھ ہے، یہ ٹھیک ہے۔ تو اب وہ خاموشی سے خود کو خاموش تماشائی بنتا ہوا دیکھ رہی ہے کہ اس سب میں
یہ سب کچھ کرنے کو ہی ملا ہوا ہے۔ وہ کہے گی اچھا تو یہ تعلقات ہیں کہ تم نے یہ سب کچھ دیکھ لیا یا جیسے بھی کر لیا یا جو کچھ بھی کر لیا ہے، تو میں تو تمہارے حق میں آج بھی کھڑی ہوں، میں تو تمہارے حق میں آج بھی بیان کر رہی ہوں کہ یہ سب کچھ جو کچھ بھی کر کے آیا ہے، یہ سب کچھ میں نے تمہارے لیے کیا ہے۔ تو وہ کہے گا کہ یہ تعلقات تو جس بھی نہج پر چلے گئے ہیں، جیسے بھی چلے گئے ہیں، حالات جیسے بھی ہو گئے ہیں، میں اس سب کو سمجھنے کی بنیاد رکھ کے بیٹھا ہوا ہوں۔ اس بنیاد پر میرے پاس اب کوئی بھی سوال باقی نہیں رہا ہے، کوئی بھی جواب باقی نہیں رہا ہے۔ اس سب پر میں نے جو کچھ بھی کرنا ہے، جیسے بھی کرنا ہے، اس کی ہم ہر چیز کو دیکھنے والے ہیں کہ یہ تعلق کس بنا پر قائم کیا گیا ہے۔ تم نے اپنے مفاد کے لیے سب کچھ حاصل کر لیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تمہارا مفاد اس قدر عزیز ہے کہ تم ہر چیز کو اپنے مفاد پر ترجیح دیتے جاؤ گے اور ہم بیٹھے یہ تماشا دیکھتے جائیں گے کہ تم کیا کر رہے ہو اور کیا نہیں کر رہے ہو؟ تو یہ تمہیں میں نے پہلے بھی بتایا تھا، یہ اب بھی تمہاری بھول تھی، یہ اب بھی تمہاری بھول ہے۔ وہ کہے گی کہ مجھے تمہاری بھول سے، تمہاری کسی چیز سے کوئی اعتراض نہیں ہے، مجھے صرف اور صرف اگر کسی چیز سے اعتراض ہے تو وہ صرف اس بات پر ہے کہ تم جو کر رہے ہو وہ غلط کر رہے ہو، سراسر غلط کر رہے ہو۔ اب تم اپنی حرکتوں سے باز آ رہے ہو، تمہیں بڑا ہو جانا چاہیے ہے، اور اسے بڑا ہونے کی امید پر یہ دلاسا دے رہی ہے کہ بہتر ہے کہ چلے جاؤ، اور جانے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہوگا کہ اب وہ جائے تو جائے کدھر جائے۔ اس کے لیے وقت یہی ہے کہ وہ ان سب پر بیٹھا ہوا ہے کہ وہ اس تماشے میں زندگی کے سارے حوصلوں پر بیٹھ کے خود کو دیکھ رہا ہے کہ میں اس سب کو کیسے بیان کروں گا، میں اس سب کا فیصلہ کیسے کروں گا، لیکن کچھ بھی تو نہیں ہو رہا۔ اس کے سامنے یہ ہر چیز کھل کھلا کر بیان کر دی گئی ہے اور وہ اس میں دیکھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسے پتہ ہے کہ حالات بدل سکتے ہیں یا وقت کبھی بھی بدل سکتا ہے، اور وہ اس سب میں سب کے سامنے کھڑا ہوا ہے۔ اسے نہیں اندازہ ہے کہ زندگی کہاں پر آ جائے گی، زندگی اسے کہاں پر لے جائے گی، اور زندگی کن معاملات پر اس کے سامنے آ سکتی ہے، لیکن وہ بے بسی پر ہے۔ وہ اس تصویر کا سامنا کرنے کے لیے ہی تیار نہیں ہے، کیونکہ اس نے کبھی ان چیزوں کو دیکھا ہی نہیں ہوا ہوتا ہے، کبھی اس نے ان چیزوں کو پرکھا ہی نہیں ہوا ہوتا ہے، کبھی اس نے ان چیزوں کو بیان ہی نہیں کیا ہوا ہوتا ہے کہ ہم اس چیز کو کیسے دیکھ سکتے ہیں، کیسے بیان کر سکتے ہیں، ہم نے یہ کیسے دیکھنا ہے یا کیسے بیان کرنا ہے، اور ہم اس چیز پر دیکھنے کے لیے، ہم اس چیز کو بیان کرنے کے لیے دیکھ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ کیسے ہو سکتا ہے۔ وہ اس کی اٹارنی کو دیکھنے کی کوشش کرے گا، اس بات کو دیکھنے کی یا پرکھنے کی کوشش کرے گا کہ اب ہم کیا کریں کہ یہ سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے، لیکن وہ سب کچھ ٹھیک ہونے کی بجائے مزید خراب ہو جائے گا، اور اس سب پر اس کے لیے یہ تمہید باندھی جائے گی، اس سب پر اس کے لیے یہ سب کچھ کیا جائے گا، اور وہ خاموشی سے دیکھ رہا ہے کہ کس نے کیا کر دیا ہے اور کیا کیا ہونے جا رہا ہے۔ اور اس پر تمہارے لیے سوال چھوڑ کے گئی ہوں، میں ہر سوال کو یہی بیان کرنے گئی ہوں، میں ہر سوال کو یہی، میرا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم سوال کو دیکھیں گے اور اسی امید پر کہ زندگی کو کیسے سامنے سے لے کر چلنا ہے، اور اس سب پر ہم نے دیکھا ہوا ہے، اور یہ جیسے بھی ہو سکتا ہے۔ اس نے وہ کہا تھا کہ میں تمہارے لیے اپنا وقت وقف کر رہی ہوں۔ جب وہ سنے گا کہ اسے آفس سے نکال دیا گیا ہے تو اس کا ذہن ایک دم سے گھوم جائے گا، اسے بے حد غصہ آئے گا۔ وہ کہے گا کہ یہ تم نے اچھا نہیں کیا ہے کہ تم نے مجھے ہی آفس سے نکال دیا، تمہیں پتہ بھی ہے کہ میں یہاں پر کس قدر محنت کرتا ہوں، میں یہاں پر کیا کیا کرتا ہوں۔ وہ کہے گا کہ مجھے اس بات سے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ تم محنت کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو، لیکن آفس میں جو چیز پہلی دیکھتا ہوں وہ کریکٹر ہوتا ہے۔ اگر میں کسی کو یہاں پر جاب دوں گا تو اس کے کریکٹر کی بنا پر دوں گا کہ وہ اس کا کردار کیسا ہے، وہ سوچتا کیسا ہے، اس کی سوچ کا زاویہ کیا ہے، اور وہ کن چیزوں پر یقین رکھتا ہے، اور اس کی اخلاقیات کیا ہیں۔ جس شخص میں کوئی اخلاقیات نہ ہو، اس شخص کو میں کسی بھی طور پر
پر ہوں، ایسی جگہ پر نہیں دے سکتا ہوں۔ میں کس شخص میں کوئی اخلاقیات ہی نہ ہوں، میں اسے کیسے یہاں پر آنے دوں، میں اسے کیسے یہاں پر کام کرنے دوں گا؟ تو بہتر ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ۔ وہ کہے گا کہ شیر تمہیں یہ بہت مہنگا پڑے گا۔ وہ کہے گا کہ مہنگا پڑے یا سستا پڑے اس چیز کا نہ میں نے کبھی سوچا ہے، اور نہ ہی میں اس بات کی فکر کرنے کی کوشش بھی کروں گا۔ ہاں ٹھیک ہے، مجھے مہنگا پڑے گا نا، تو بہتر ہے کہ مجھے ہی پڑھنے دو۔ تم بس اب یہاں سے جاؤ۔ وہ کہے گا کہ تمہارے سامنے یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، جیسے بھی ہو رہا ہے، تم اس سب کو دیکھتے ہی رہو گے اور یا پرکھنے کی بھی کوشش کرو گے۔ وہ کہے گا کہ چلو ٹھیک ہے، تم نے جیسے بھی کیا ہے یا جو کچھ بھی کر رہے ہو، میں نے تمہارے سامنے سب کو بیان کر کے تو رکھ دیا ہے نا۔ وہ کہے گی کہ اچھا جی، آپ نے یہ سب بیان کیا ہے یا جیسے بھی کر کے کیا ہے، یا جو بھی تعلقات ہیں یا جیسے بھی ہیں، ہم اس ساری چیزوں پر تمہارے سامنے کھڑے ہوں گے، ہم اس ساری چیزوں پر تمہارے ساتھ ہیں، ہم اس چیز کو انصاف کے لیے کام کریں گے، ہم اس چیز کو دیکھنے کے لیے یا عدل کے لیے یا جیسے بھی ہوگا، ہم اس چیز کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن جیسے بھی ہو سکتا ہے، ہمارا زندگی کا جو بھی مقصد ہے وہ سب سے پہلے یہی ہونا چاہیے، جیسے بھی ہونا چاہیے۔ ہم جیسے بھی ان چیزوں کو دیکھتے ہیں، جیسے بھی بیان کرتے ہیں، جیسے بھی ہم دیکھیں گے یا سیکھیں گے، اس سیکھ کے موقع پر، اس بات کے موقع پر، اس چیز کے موقع پر کہ اس چیز کو کامیاب بنانے کے لیے ہمیں ہر قسم کی کوئی نہ کوئی کوشش ضرور کرنی ہوگی، اور ہماری کوشش کے سامنے ہر چیز سامنے موجود ہوگی۔ ہم اس چیز کو بلندیوں پر لے کے جانے کی بھرپور کوشش کریں گے، اور اس قدر کوشش ہوگی کہ اس کے لیے سامنے سے کوئی بھی دیوار، کوئی بھی آ جائے تو ہم اس بنیاد کو بنا کر دیکھتے ہی رہیں گے، اور کہے گا کہ چلو یہی بہتر ہے۔ اگر یہی مناسب ہے کہ تمہیں لگتا ہے کہ یہ سب کچھ کرنے سے زندگی کا یہ پہیہ ٹھیک ہو سکتا ہے یا زندگی کسی طریقے سے ٹھیک سے چل سکتی ہے، تو اپنا آغاز کیجئے، اس چیز کی بنیاد رکھیے، اس چیز کو بیان کیجئے، اور اس چیز کو دیکھنے کے لیے ہم سب لوگ آپ کے ساتھ موجود ہیں، ہم سب لوگ آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور آپ کا جتنا ساتھ دے سکے دیں گے۔ وہ کہے گا کہ چلو ٹھیک ہے، اگر آپ کو ساتھ دینا ہے یا جیسے بھی کرنا ہے تو آپ اس چیز کو بیان مت کیجئے گا۔ وہ کہے گا کہ چلو ٹھیک ہے، اگر میں اس چیز کو بیان کرنے کے لیے نہیں جا سکتا ہوں تو تمہیں میرے ساتھ جانا ہوگا، اور اس سب میں جیسے بھی تعلقات ہیں، جو بھی ہے، حالات جیسے بھی ہو جائیں گے، ہم ان چیزوں کا سامنا کریں گے اور دیکھیں گے اور پرکھیں گے کہ یہ سب کچھ کیسے ہو رہا ہے۔ وہ کہے گا کہ ہم نے دیکھا، ہم نے تعلقات کو لے کے آگے بڑھے ہیں، اور اس سب میں آگے بڑھنے کے بعد ہمیں جیسے جیسے تعلقات بھی نظر آئے یا جہاں جہاں پر ہم نے جو جو چیز دیکھی، وہ سب کچھ ہی دیکھنے کے قابل تھی اور دیکھنے کے لائق تھی۔ میں آج بھی آپ لوگوں کے ساتھ اسی بات پر قائم ہوں کہ میں آپ سے یہ وعدہ کیا ہوا ہے۔ اس نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، تم نے میرا بھرم نہیں توڑا، میں بھی تمہارا کسی قسم کا بھرم نہیں توڑوں گی، اور یہ بھرم جب تک قائم رہے گا کہ تم میرے ساتھ ہو، میں یہ تمہارا بھرم قائم رکھوں گی۔ اس کے بعد ثانیہ سمجھ چکی ہے کہ اب بھرم قائم رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اس کی باتوں پر یقین کرے، اس کی بات، اس کا مان، اس کا یقین، اس کا دل، اس کا بھروسہ کسی صورت نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ اگر ان میں سے کچھ بھی ٹوٹا تو وہ خود ٹوٹ جائے گا، اور اس کے پاس جڑنے کے لیے کوئی وجہ بھی باقی نہیں بچے گی۔ وہ پہلی بار محبت میں ہارنے کے بعد کبھی دوبارہ اٹھ نہیں پائے گا، اور یہی وجہ ہے کہ وہ اس چیز کو دیکھ رہا ہے، اس چیز کو بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ یہ سب کچھ کیسے ہو سکتا ہے۔ وہ ان چیزوں کو بہت اوپر لے کے جانا چاہتا ہے، وہ ان اپنے تعلقات کو استعمال کر کے، وہ ان چیزوں کو دیکھ کر، پرکھ کر، بیان کر کے کہ مجھے اب زندگی میں کسی نہ کسی طور پر یا کسی نہ کسی فہم و فراست پر کام کرنا ہی ہوگا۔ اس نے دیکھ رکھا ہے کہ یہ زندگی کا ہر زاویہ انسان کو بہت اوپر لے کے جاتا ہے، وہ ان چیزوں پر بہت اوپر جانا چاہتا ہے، وہ ان چیزوں پر بہت اوپر سے ترقی کرنی چاہتا ہے۔ اسے اندازہ ہے کہ زندگی نے اسے اگر موقع دیا تو وہ ان چیزوں پر سب کے سامنے لے کے چلا جائے گا، اور وہ ان چیزوں پر سب کے سامنے آگے پیچھے گھومنا پھرنا بھی بند کر دے گا، اور وہ کہے گا کہ اس سب کو
ہم نے دیکھ رکھا ہے، اس سب کو ہم نے دیکھ رکھا ہے، یہ سب کچھ جیسے بھی ہو رہا ہے یا جیسے بھی میں بیان کر رہا ہوں، اس سب میں ہم اس چیز کو بیان کریں گے اور اس بارے میں ہم دیکھتے ہی رہیں گے کہ تعلقات کیسے بنتے ہیں اور کیسے نہیں بنتے ہیں۔ وہ کہے گا کہ چلو وہ ٹھیک ہے، اس بارے میں تمہیں بھی اندازہ ہو جائے گا اور مجھے بھی اندازہ ہو جائے گا، اور دونوں وہاں پر بس کر دیتے ہیں، دونوں کی بحث کا خاتمہ یوں ہو جاتا ہے۔ لیکن کسی کی بحث نہ تو جیتتی ہے اور نہ ہی ہارتی ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے